اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ نہج البلاغہ اور اصول زندگی کے عنوان سے ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ دعا ہے پروردگار ہمیں زندگیوں کے اصول امیر المؤمنین کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، الہی آمین۔ ایک وقفے کے بعد یہ درس کا سلسلہ دوبارہ ہو رہا ہے۔ میں یہاں یہ گزارش کر دوں کہ جب ہم زندگی کے اصول نہج البلاغہ سے دیکھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم قرآن مجید کو مد نظر نہیں رکھتے۔ میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ نہج البلاغہ حقیقت میں قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن مجید نے اگر ایک حکم دیا تو اس حکم کو بجا لا کے جناب امیر المؤمنین نے یہ واضح فرمایا کہ دیکھیے یہ ہے قرآن مجید کا حکم اور یہ ہے علی کی زندگی۔ تو اس کو اسی لیے ہم نہج البلاغہ کو بہترین تفسیر قرآن کہتے ہیں اور زندگی امیر المؤمنین کو قرآن کی عملی تفسیر کہتے ہیں۔ قرآن مجید سے ایک چیز کا پڑھ لینا اور بات ہے اور قرآن مجید کے اس فرمان پہ زندگی میں عمل کر کے دکھانا اور بات ہے۔ ہم یہ جو نہج البلاغہ اور اصول زندگی پیش کرتے ہیں یہ اس اعتبار سے ہے کہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں کو اپنایا اور وہ اصول آپ کی سیرت میں بھی واضح ہیں اور آپ کے کلام میں بھی وہ روشن ہیں۔ گزشتہ سیشن میں ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں صبر کے حوالے سے بیان فرمایا کہ انسان کو زندگی میں صابر ہونا چاہیے۔ نہج البلاغہ کے کلمات کثار نمبر 55 میں 55 میں جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے صبر کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 55 کلمات کثار، امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں الصبر صبران صبر علی ما تکرہ و صبر اما تحب۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر اور دوسرے پسندیدہ چیزوں سے صبر۔ اب یہ مفتی جعفر صاحب مرحوم کا ترجمہ بھی بڑا دقیق ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر اور دوسرے پسندیدہ چیزوں سے صبر۔ یعنی اگر ہمیں مشکلات کا سامنا ہے تو اس پہ بھی صبر کرنا ہے اور اگر ہماری محبوب چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اس کے حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ ہمیں تو یہ پسند ہے لیکن شریعت اور اسلام اس کو پسند کرتا ہے یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ بہرحال اس صبر کے حوالے سے ہماری کچھ گفتگو ہو چکی ہے کہ کیا کرنا ہے اس پر صبر اور کیا نہیں کرنا اس پر صبر۔ اب مثلا آج کل ایک عام سی چیز ہے، بیماریوں کو آپ دیکھیے تو اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت کے لیے یہ ناساز ہیں لیکن ہمیں وہ پسند ہیں۔ اب یہاں حکم یہ ہے کہ آپ ان کو مت انجام دیجئے۔ ہم نے کئی ایسے مریض دیکھیں جو شوگر کے مریض ہیں لیکن شوگر ان کو پسند ہے، میٹھی چیزیں ان کو پسند ہیں، اب یہ ان کی محبوب چیز ہے۔ اب محبوب چیز سے رکنا، حالانکہ اتنی سخت بیماری کے باوجود وہ پھر بھی اس سے روک نہیں سکتے۔ تو اسی طریقے پہ یہ تو ایک حلال چیز ہے جو البتہ نقصان دہ ہے، یہ خود ایک فقہی مسئلہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالے، یہ بھی ایک گناہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک جسمانی چیز ہے تو اس کے پسند کی وجہ سے انسان اپنی جسمانی تکلیفات برداشت کرتے رہتے ہیں لیکن اس سے روک نہیں سکتے، یعنی اس کو ہم یہ کہیں کہ صبر نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے پہ انسان کے لیے کچھ چیزیں اس کو پسند ہیں
لیکن شریعت نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ شریعت پہ عمل کرتا ہے اور اس حرام سے بچنے کے لیے صبر کرتا ہے یا اپنی پسند کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک چیز پسند ہے، مثلا نامحرم کی طرف نگاہ، یہ ایک ایسا برا عمل ہے، لیکن ہر انسان کا ہر انسان تو خیر نہیں کہہ سکتے، اکثر لوگ جو ہیں وہ اس مشکل میں گر جاتے ہیں۔ اب یہاں صبر کرنا ہے کہ آپ کی پسند ایک طرف، اللہ کا حکم ایک طرف، آپ اللہ کے حکم کے مطابق صبر کریں۔ اور پہلی جو ہے کہ مشکلات پہ صبر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکلات پر صبر کرنے سے یہ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ مشکلات سے صبر جو ہے وہ ایسے ہے کہ مثلا کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس دوا نہیں ہے، کسی کو سہولیات نہیں ہے، تو اب یہ جب سہولیات نہیں ہے تو اس پر چیخ و پکار کے بجائے انسان کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لے، ان چیزوں کے حصول کی کوشش کرے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ جب ان مشکلات سے دوچار ہو تو خود کو بھول جائے اور اللہ نے جو اسے نعمات دی ہیں ان کو بھول جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ انسانی زندگی کے لیے صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس دنیا میں کامیابیوں سے سرفراز کر سکتی ہے، اور یہ اصول زندگی انسان اگر جناب امیر علیہ السلام سے لے لے تو انسان بہت ساری مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد بھی ہے، اور اس حوالے سے روزے کا ایک فلسفہ ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، روزہ آپ پر اس طرح فرض قرار دیا گیا ہے جیسے آپ سے پہلی امتوں پہ فرض قرار دیا گیا تھا، اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ آپ روزے کے ذریعے سے متقی بنیں۔ اب یہ روزے کا فلسفہ بڑا واضح ہے۔ متقی، اب متقی کیا ہوتے ہیں؟ اس متقی کے سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خطبۃ المتقین نہج البلاغہ کا خطبہ حمام بہترین ایک مورد ہے، جس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو ماہ مبارک رمضان میں اس خطبے کا مطالعہ اگر کیا جائے تو انسان کو معلوم ہوگا کہ روزے کا فلسفہ جو تقویٰ ہے، روزے کا فلسفہ جو یہ ہے کہ وہ متقی بناتا ہے، تو آیا ہم تقوی کی کون سی منزل پر کھڑے ہیں؟ لہذا کوشش کیجئے کہ اس ماہ مبارک میں کم از کم ایک دفعہ خطبۃ الحمام یا خطبۃ المتقین جو نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 191 ہے اور 110 اوصاف متقین بیان ہوئی ہیں، ان کو پڑھا جائے۔ اس صبر کے عنوان سے ہمارا آج کے 3 جملات اسی خطبۃ المتقین سے ہیں، جہاں امیر المومنین نے زندگی کا یہ اصول بتلایا ہے کہ اگر آپ پر مشکلات ہوں، بلکہ ترجمہ کر دیں ان 3 جملات کا، امام فرماتے ہیں متقی کی نشانی یہ ہے، فی الزلازل وقور، متقی مصیبت کی جھٹکوں میں کوہ حلم و وقار ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کا یہ ترجمہ کہ متقی مصیبت کے جھٹکوں میں کوہ حلم و وقار ہوتا ہے، وفی المقارہ صبور، اور سختیوں پر صابر ہوتا ہے، وفی الرخاء شکور، اور خوشحالی میں شاکر رہتا ہے۔ اب یہ الگ الگ جو ہیں وہ 3 جملات ہیں۔ پہلے 2 جملات آپس میں بہت کلوز ہیں، تیسرا ذرا اس سے الگ ہے۔ اب یہاں اگر ہم اصول زندگی نہج البلاغہ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے سیشن میں 3 اصول ہمارے لیے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا اصل اور اصول کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ متقی فی الزلازل وقور۔ زلزلہ ہمارے ہاں عام لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں زمین کو جھٹکے آنا لگتے ہیں، اور جو کچھ زمین پر ہوتا ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے، مثلا سخت زلزلہ ہو تو بڑی بڑی چیزیں گر جاتی ہیں، مکان گر جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ بڑے مضبوط قلعے جو ہیں وہ زمین دوز ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اس کے نیچے دب کے، یا انسان جہاں بھی ہوں، انسان گرتے اور مرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں یہ زلزلوں میں۔ یعنی مضبوط سے مضبوط چیز بھی ہل جاتی ہے،
لیکن یہاں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ متقی جو ہے وہ ہے کہ فی الزلازل وقور، وقور کہتے ہیں بھاری چیز کو، وہ وزنی چیز کو وقور کہتے ہیں۔ اب بھاری چیز ہمارے ہاں مثلا قرآن مجید میں 6 یا 7 جگہ پہ لفظ وقور استعمال ہوا ہے، اور سب جگہوں پہ ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جو کانوں کے اونچے ہوتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں یہ جو کان کے اندر میل کی وجہ سے وہ سنائی ان کو نہیں دیتا، تو قرآن مجید نے یہاں بار بار یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ فی الاذان وقور، ان کے کانوں میں گویا میل بھری ہوئی ہے۔ میل بھری ہوئی ہے یہ ایک قسم کی تشبیہ ہے، ایک مثال ہے کہ جیسے جس کے کان میں میل ہو وہ سنتا نہیں ہے، اسی طریقے پہ جو نہیں سنے گا اس کو کہا جائے گا کہ گویا اس کے کانوں میں میل بھری ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس لفظ کو وقور کو، یعنی اس کے کان زیادہ وزنی ہیں، اس کے کان ذرا اونچے سنتے ہیں۔ عربی لغت میں وقور جو ہے وہ مثلا لفظ وقر استعمال ہوا ہے جس کھجور کے درخت پہ زیادہ پھل لگا ہوا ہو تو اس وزنی پھل کی وجہ سے اس کو درخت وقور کہتے ہیں۔ یا جب حیوان پہ بوجھ زیادہ لادا گیا ہو اور ڈالا گیا ہو تو اس وقت جو ہے وہ اس کے لیے بھی لفظ وقر استعمال ہوتا ہے۔ اب پلٹ کے یہ دیکھیے کہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فی الزلازل وقور، اب جو وزنی چیز ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹی سی چیز ہو، ہلکی سی چیز ہو تو تھوڑا سا اس کو ہوا لگے گی تو وہ اڑ جائے گی، لیکن اگر وزنی چیز ہو تو وزنی چیز کو سخت آندھیاں بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے آندھیوں سے بھی سخت چیز کو نقل کیا ہے، جو چیز آندھی سے نہیں ہلتی وہ زلزلے سے ہل جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ زلزلوں میں پہاڑ تک بھی اس میں شگاف پڑ جاتے ہیں، لیکن جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متقی کی زندگی کا ایک اصل یہ ہونا چاہیے کہ فی الزلازل وقور، کہ وہ زندگی کے مشکلات اور سخت زلزلوں اور جھٹکوں کے باوجود کوہ، مفتی صاحب کا ترجمہ ہے بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، کوہ علم و وقار ہوتا ہے، وقار کا پہاڑ ہوتا ہے۔ اب پہاڑ جو ہے وہ اس میں شگاف پڑے گا اور اس پہاڑ میں ایک جھٹکے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، فی الزلازل وقور، متقی پہاڑ سے بھی سخت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی بیان ہے کہ ان المؤمن اشد من غبر الحدید، یا ان المؤمن اصلب من الجبل، متقی جو ہیں وہ لوہے کی سلاخوں سے بھی سخت ہوتا ہے، یا بعض احادیث میں یہ ہے کہ مومن متقی پہاڑ سے بھی سخت ہوتا ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ پہاڑ کو آپ کھود سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کھودیں کھد جاتا ہے اور اس میں لوگ سوراخ کر جاتے ہیں، لیکن متقی وہ ہے کہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان اور عقیدہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کو ہلا نہیں سکتی۔ تو یہ گویا ہمیں ایک اصل زندگی بتلائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مشکلات کے پہاڑ بھی گر پڑیں تو آپ خود پہاڑ بن کے ان مشکلات کو برداشت کریں اور ان مشکلات کی وجہ سے بےتاب نہ ہوں۔ یہ مشکل ہے اس لیے کہ ہم ایسے بہت سارے افراد جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو آہ و پکا میں مبتلا کر لیتے ہیں، بلکہ اس حد تک بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ خدا سے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، خدا سے شکوے کرنے کے بجائے خدا کی دی ہوئی نعمات کو یاد کرنا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ خدا کے اس دی ہوئی نعمات کے ذریعے ان مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک اصل ہم زندگی میں یہ بنا لیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک تنکا بنانے کے بجائے ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ سے تعلق جوڑ کے خود کو پہاڑ بنا رہے ہیں۔ پہاڑ کا تذکرہ جناب نوح کے قصے میں اور جناب نوح کے بیٹے کے لفظوں میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جب جناب نوح نے کشتی بنائی ہے تو کشتی پہ سواری کے لیے جب بیٹے کو دعوت دی ہے
تو بیٹے نے کہا کہ میں آپ کی کشتی کے بجائے میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا کہ جس پہ مجھے پناہ مل جائے گی۔ جناب نوح فرماتے ہیں آج اس کشتی کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ یہ جملہ یہی بتلاتا ہے کہ اگر انسان کا تعلق اللہ اور اللہ کے بتلائے ہوئے راہوں سے ہو تو پھر پہاڑوں سے بھی سخت وہ وسیلے ہوتے ہیں۔ مثلا جناب نوح کے قصے میں جناب نوح کی کشتی کے ذریعے بچاؤ کا بیان کیا گیا ہے، نہ کہ پہاڑوں سے۔ تو یہاں ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ فی زلازل وقورن، متقی جو ہیں وہ مصیبت کے جھٹکوں میں اس پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے اور بڑا کوئی علم و وقار ہوتا ہے۔ یعنی جناب نوح کو دیکھیے، اللہ کے بنائے ہوئے، اس زندگی کے اصول کو ہم یوں لے سکتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے سہارے انسان کا اصل سہارا ہوتے ہیں۔ اللہ نے اگر کسی وقت کشتی کو سہارا بنایا ہے تو اب پہاڑ سہارا نہیں بنے گا بلکہ اللہ کا بنایا ہوا سہارا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے مشکلات میں ہمارے لیے کیا سہارا بنایا ہے، اور اللہ نے خود یہ سہارا بنایا ہے کہ لوگ مشکلوں میں پھر ادھر ادھر دوڑتے نہیں ہیں، بلکہ جیسے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فِرُّ مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ سے اللہ کی طرف، پھر مشکلوں میں بھی وہ اللہ ہی کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو ایک چیز جو ہمیں زندگی میں اپنانی چاہیے وہ یہ کہ اگر مشکلات کا سامنا ہو تو اور زندگی کے سختیوں کے جھٹکے لگیں تو جھٹکیوں میں ہمیں اپنا علم و وقار کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب یہ وقار کا دامن جو ہے وہ کب ہو؟ جب انسان اپنی قیمت سمجھے۔ دیکھیے ہمارے ہاں اردو میں بھی محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ بڑے ہلکے لوگ ہیں یا بڑے چھوٹے لوگ ہیں۔ یہ ہلکے اور چھوٹے ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کا وزن، مثلا ابھی ایک آدمی کا وزن 100 کلو ہے تو ہم کہیں بڑا ہلکا آدمی ہے۔ ہلکا آدمی سے یہ ہے کہ اس کو اپنی اہمیت معلوم نہیں ہے۔ اب وزنی آدمی جو ہے وہ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس کا وزن جو ہے وہ کتنا ہے، اس کا بدن جو ہے وہ کتنے کلو ہے۔ وزنی آدمی سے یہ مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ، اس کی سنجیدگی اور اس کا وقار بلند ہے۔ اب ایک چھوٹا سا آدمی جو ہے وہ جب اس کو اپنی زندگی پہ یقین ہو، میرے خیال میں اسی کو اگر علامہ اقبال کی زبان میں دیکھا جائے تو خود ہی اس کو کہیں گے، یعنی جب اس کو اپنی اہمیت حاصل ہو۔ یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فی الظلازل وقور، یعنی اس کو اپنی اہمیت، اپنی عظمت کا علم ہوتا ہے تو سارا زمانہ بھی اس کا مخالف ہو جائے، ساری مصیبتیں اس پہ آ پڑیں تو وہ کہیں اپنی راہ سے ہٹتا نہیں ہے۔ تو اس وقار کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اللہ پر یقین ہو۔ اب جتنا اس کا یقین محکم ہوگا، جناب امیر المومنین کی زندگی اسی میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے جب شب ہجرت کہا یا علی اس پہ سونا ہے، ساری مصیبتیں اکٹھی تھیں۔ بہت سارے علماء نے اس پہ تفصیل لکھی ہے کہ پیغمبر اکرم کا وہاں سے چلا جانا، امیر علیہ السلام کا رہ جانا، یہ خود ایک بہت بڑی مشکل تھی جناب امیر علیہ السلام سے۔ امیر المومنین کی زندگی سے زیادہ وہ پیغمبر اکرم سے جدائی مشکل تھی، لیکن جناب امیر المومنین نے اپنے عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے اس جدائی کو برداشت کیا، اور اس جدائی پہ پھر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب امیر علیہ السلام کو یہ ہمت اور توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کی اس رضا پہ راضی ہیں اور اپنی جان قربان کرنے کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم کے اس فراق کو بھی برداشت کر لیا ہے، اس لیے کہ ان کا یقین محکم تھا۔ لہٰذا اگر ہم نے علم و وقار کا پہاڑ بننا ہے اور جناب امیر علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق متقی بننا ہے تو اس کے لیے پھر یقین پروردگار کے ذریعے سے ہمیں مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ میں یہاں یہ اگر کہوں
کہ حقیقت میں متقی وہ ہوتا ہے جو پہاڑ بن کے دوسروں کا سہارا بنتا ہے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسروں کا سہارا لیتا ہے۔ اس کو اگر یاد رکھ سکیں تو یہ مناسب ہوگا کہ زندگی کا اصول ایسا بنائیے کہ دوسروں کے لیے سہارا بنیے، نہ کہ دوسروں کے سہارے پہ اپنی زندگی کو گزاریے۔ تو یہ ہے فی الظلال وقور۔ ہم نے بہت سارے ایسے افراد دیکھیں، چھوٹی سی تکلیف ہوئی تو 10 بندوں کو جب تک وہ مدد کے لیے نہ پکاریں ان کو سکون ہی نہیں آتا۔ نہیں، آپ اپنی زندگی کو یوں ڈالیں کہ درجنوں مصیبتیں آتی رہیں، آپ اس جگہ سے ہلے نہیں، لیکن یہ بھی ساتھ مد نظر رکھیے کہ آپ کے کان جو ہیں متوجہ رہیں، آپ کی آنکھیں روشن رہیں کہ کہیں آپ کو آپ کے لیے کوئی مدد پکار رہا ہے اور آپ کی کسی کو ضرورت ہے تو آپ اس کے لیے مددگار بن جائیں۔ یہ خود ہی یہی ہے کہ مددگار بننا اور بات ہوتی ہے اور کسی سے مدد لینا اور بات ہے۔ صاحب کمال اور زندگی کے فاتح وہی ہوتے ہیں جو زندگی میں دوسروں کے مددگار بن کے، دوسروں کے لیے سہارا بن کے ان کی زندگیوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو جتنا یقین محکم ہوگا اتنا ہی انسان کا وہ قیام اور زلزلوں کا مقابلہ مضبوط ہوگا۔ دوسری چیز جو اس فرمان میں ہے وہ فی المقارہ صبور، صبر کے حوالے سے، اور یہ ہمارا اصل موضوع ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے جو سختیوں پر صابر ہوتا ہے۔ اب یہ صبر کی تفصیل ہم عرض کر چکے ہیں۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ سختیوں میں صابر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو مشکلات میں صبر کرتا ہے، جیسے ہم نے کلمہ 55 کے حوالے سے عرض کیا ہے کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں، جو مشکلوں میں صبر کرتا ہے اور جو اپنی محبوب چیزوں کے نہ کرنے کی وجہ سے صابر ہوتا ہے۔ لیکن میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ زندگی کے اصول بنائیے کہ زندگی کے سفر کو طے کرتے ہوئے جو مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کو برداشت کرنا، ان مشکلات پہ صبر کرنا حقیقت میں یہ متقی کی نشانی ہے۔ اب یہ ہے کہ زندگی ایک سفر ہے اور سفر میں بہرحال مشکلات ہوتی ہیں۔ دعا ہم کبھی ذکر کر چکے ہیں، خطبہ 46 جو جناب امیر علیہ السلام کی سفر کے لیے ایک دعا ہے۔ ابتدائی دعا کا حصہ جو ہے وہ جناب پیغمبر اکرم سے منقول ہے، اور پھر اس کی تکمیل جو ہے وہ جناب امیر المومنین نے کی ہے۔ اب اس دعا میں ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، پروردگار میں آپ سے سفر کی مشکلوں کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب جب زندگی ایک سفر ہے تو اس میں بھی اللہ کی پناہ مانگ کے اس پر صبر اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اب زندگی کے اصولوں میں سے یہ اصل ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے اصل یہ ہے کہ جب مشکلات کا سامنا ہو تو صبر سے کام لیا جائے راستے میں۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ ذرا یہ پوائنٹ قابل غور ہے کہ اگر زندگی کا ایک سفر آپ مشکلوں سے ٹکرا کے گزارنا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ اس سفر کی ایک منزل آپ کے سامنے ہو۔ ہم صبر کریں گے، صبر سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک سفر متعین ہو۔ بہت سارے افراد جو ہیں وہ مشکلیں برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی زندگی کا سفر تو ہے لیکن اس کا مقصد کوئی نہیں ہے، اس لیے تھوڑی سی رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ اپنا راستہ بدل دیتے ہیں، اپنی منزل کو بھول جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے راستہ بدل دیا ہے یا ہم پیچھے چلے گئے ہیں تو بس ہماری زندگی آسان ہو گئی۔ نہیں، آسان زندگی نہیں گزارنی بلکہ مقصد معین کرنا ہے، اور مقصد معین کر کے اب اس مقصد کی طرف رواں رہنا ہے۔ اب اگر کہیں کوئی رکاوٹ ہو، ایک زندگی کے لیے ایک اصول ذرا مد نظر رکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کی اگر کوئی رکاوٹ ہو تو ہم رک جائیں، بس یہ ہے کہ اب ہم کسی سے ٹکرانا نہیں چاہتے۔ نہیں، جو کسی سے ٹکرانا نہیں چاہتے وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کے کانٹوں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ چند چیزیں یہاں جب منزل معین ہو گئی تو اب صبر اور حوصلے کے ساتھ اس منزل کی طرف جانا ہے۔ ممکن ہے اس راستے میں ہم نے کئی بار دیکھا ہے
کہ اگر منزل کی طرف آپ رواں دواں ہیں، راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ ہے، کبھی اس رکاوٹ کو کھودا جاتا ہے۔ اب ابھی دیکھیے، اب بڑی بڑی سڑکیں جو بنائی جاتی ہیں تو ان سڑکوں کے لیے پہاڑوں کو کاٹا جاتا ہے، کبھی پہاڑوں کے اندر سے سرنگیں جو بنائی جاتی ہیں تو وہ سوراخ گویا کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک منزل ہے، اس منزل کے لیے ہم نے یہ انجینئرنگ میں یہ جو سلسلہ ہوتا ہے تو وہ راستے کا تعین کرتے ہیں کہ یہ راستہ بہتر کہاں سے جا رہا ہے۔ اب ہمارے اپنے علاقے میں کئی جگہ ایسے ہیں کہ مثلا یہ بالخصوص جو ٹرین کا سفر ہوتا ہے، اب تو خیر یہ سڑک کا بھی ہی ہوتا ہے، لیکن پرانا جو سسٹم تھا پاکستان میں مثلا انگریزوں کا، آپ ادھر کوئٹے کی طرف جائیے تو کوئٹے میں درجنوں سرنگیں ہیں راستے میں۔ ہمارے اپنے جو ہمارا اسٹیشن ہے اس کے دونوں طرف دو سرنگیں ہیں، یعنی وہ کیا ہے کہ ایک راستہ معین کیا ہے، جو راستہ معین کرتے ہیں کہ یہ سڑک یا یہ ٹرین ریل یہاں سے جانی چاہیے۔ اب یہاں سے جانی چاہیے تو اس راستے میں سرنگ ہے، اب یا تو بہت دور کا سفر طے کریں یا پھر اس پہاڑ کو کاٹ کے اس کے درمیان سے راستہ بنائیں۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک مقصد معین ہوا تو اب راستے کی جو رکاوٹیں ہیں اور راستے کی جو مشکلیں ہیں، ان مشکلوں کو عبور کرنا یہ زندگی کا ایک اصول ہے۔ انسان ہمت سے ان راستوں کو طے کرے اور گھبرائے نہیں، بلکہ صبر سے کام لیں۔ ابھی کئی افراد جو ہیں وہ موسم ٹھنڈا ہو گیا تو راستہ چھوڑ دیا، پلٹ گئے، کئی ایسے گرمی ہے تو راستہ چھوڑ دیا۔ اور یہ ایک موضوع ہے، میں گزشتہ سیشن میں بھی ظاہراً اشارہ کر چکا ہوں، اور ایک بڑے اچھے سائیکالوجی کے ماہر جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ لمبے راہوں کے مسافر راستے کے کانٹوں سے نہیں الجھتے۔ جب آپ نے زندگی کا سفر تعین کر لیا اور مقصد تعین کر لیا، اب مقصد کی طرف آپ رواں دواں ہیں، پہاڑ ہیں تو انہیں کھود ڈالیں یا انہیں کاٹ ڈالیں، اور اگر کانٹے ہیں تو یہ تو کانٹے معمولی سی چیز ہے۔ یہ زمانے کے مشکلات جو ہیں ہمارے لیے کانٹے بنتے ہیں۔ کسی کو پہلے تو یہ ہے کہ وہ کانٹوں سے الجھتے نہیں، بلکہ اپنی جان چھڑا کے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر راہ میں کہیں کانٹا چبھ گیا تو اس پہ چیخ و پکار نہیں کرتے، بلکہ اس درد کو محسوس کر کے اور اس درد پہ صبر اور برداشت کر کے وہ اپنا سفر آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ان کو معلوم ہوتا ہے، یہ ہماری زندگیوں کے لیے ایک مہم اصول ہے کہ جب کسی شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا لمبا سفر ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس سفر میں مجھے مشکلات یا مثلاً کانٹوں کا سامنا ہوگا، تو وہ اپنے جوتے ہی ایسے پہنتا ہے، یا تو وہ قدم بچا بچا کے ان کانٹوں سے آگے نکل جاتا ہے، یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے وہ جوتے اور وہ سامان ایسا اس کے پاس ہوتا ہے کہ کانٹوں پہ پاؤں رکھ کے، کانٹوں کو دبا کے، کانٹوں کو زمین دوز کر کے وہ اس راستے سے گزر جاتا ہے۔ لہذا متقی کی ایک صفت جو ہے فی المقارہ صبور، تو زندگی کا اور کامیاب زندگی کا یہ اصول گویا جناب امیر المومنین نے بتلا دیا ہے کہ وہ زندگی کی اس منزل کو یوں عبور کرے گا کہ وہ راستے کے کانٹوں سے الجھنے کے بجائے ان کو پاؤں کے نیچے روند کے آگے گزر جائے گا۔ اب یہ بارہا یہ کہہ چکا ہوں اور پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ تبھی ہوگا جب وہ اپنی منزل کو پہچانتا ہے۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ ان دونوں جملوں کو اگر مد نظر رکھیں تو یہ ہے کہ بعض لوگ جان بچا کے سہولت وہ اس میں سمجھتے ہیں، سکون اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم جب کوئی مشکل آئے تو ہم کسی اور کے سہارے سے آگے چلے جائیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ پہاڑ کا سہارا بھی لینا جو ہے وہ کسی وقت انسان کی شکست کا سبب بن جاتا ہے۔ یہاں بڑا خوب کہا کسی نے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں بھی میں عرض کر چکا ہوں، ابتدائی سیشن جو اصول زندگی ہم نے بیان کیے تھے تو وہاں بیان کیا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، اس کے گھر کی وسعت کو دیکھتے ہیں
اور زیاد ابن اولا، اور پھر اس کی سرزنش کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ زندگی سے سب کچھ چھوڑ کے وہ پہاڑ میں جا بیٹھا ہے، اس کو بھی امام بلاتے ہیں اور سخت سرزنش کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی زندگی کی اصل نہیں ہے، اور زندگی کا یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اس کو مشکل آئے تو وہ معاشرے یا سوسائٹی کو اور زندگی کی مشکلوں سے گھبرا کر چھپ جائے اور غائب ہو جائے، پہاڑوں میں چلا جائے۔ نہیں، یہ اس کی زندگی نہیں ہے۔ زندگی حقیقت میں یہی ہے کہ وہ مشکلوں سے ٹکرائے اور مشکلوں سے لڑے۔ اب بہت سارے ایسے، یہ جو صوفیزم ہے، یہ صوفیزم پہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین یہ ہے کہ آپ جناب ایک طرف چلے جائیں، کھانا پینا بھی چھوڑ دیں، یعنی کوئی دنیا کی یہ مشکل جو ہے وہ، تو یہ تو گویا دنیا کی مشکلات سے بھاگنا ہے، یہ دنیا کی مشکلات کو برداشت کر کے مقصد تک پہنچنا نہیں ہے۔ اس لیے جناب پیغمبر اکرم نے اپنے احادیث میں یہ نہیں کہا ہے کہ جو دنیا سے چھپ گیا وہ نہیں، دنیا کی دھوکوں سے، دنیا کی مشکلوں سے جو عبور کر گیا حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ تو یہاں اس صوفیزم وغیرہ کو ہم وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جناب کھانا کم کر دیا اور ہم نے خوشحالی اور اپنے لباس اور یہ چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دی ہیں، دنیا کی زینتوں سے الگ ہو گئے، تو یہ کامیابی ہے۔ نہیں، حقیقت میں فی المقارہ صبور، رہتا اسی دنیا میں ہے، کامیاب وہی اور متقی وہی ہے۔ اور امیر المومنین نے جو زندگی کا اصول بتلایا وہ یہ ہے کہ رہتا یہی ہے لیکن ان مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں انبیاء کی اسی حوالے سے دی ہیں کہ وہ مشکلاتوں میں ٹکراتے رہتے ہیں۔ اب ایک چیز جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ہم یہ جو عرض کر رہے ہیں کہ متقی پہاڑوں کا سہارا نہیں لیتا، میں اسی اعتبار سے دیکھ رہا تھا کہ یہ سورہ کہف میں جو چند جوانوں کا تذکرہ ہوا ہے اور کہف کا ایک مضبوط غار کا تذکرہ ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس جملے کے ضمن میں کافی دقت کی ہے، چونکہ جوانوں کے لیے میں دو سورے بڑی تاکید کے ساتھ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جوان اگر اپنی جوانی کو صحیح اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتا ہے تو اس کو ایک تو سورہ یوسف کی طرف جانا چاہیے، سورہ یوسف کو سمجھنا چاہیے، اور دوسرے سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف میں آپ دیکھیے یا سورہ یوسف، دونوں میں دیکھیے جناب یوسف ایک جوان ہے، یا خود قرآن مجید نے جس کو جوان کہا ہے جناب ابراہیم وہ ایک جوان ہے، لیکن ایک ہو کے سب کچھ سے ٹکرائے۔ جناب ابراہیم کا کردار اگر دیکھیے تو اکیلے تھے، آگ تک چلے گئے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں یہاں جو ہے وہ ماحول چھوڑ کے، یہ تو برے لوگ ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، ہمارا ان سے کیا واسطہ۔ نہیں، جناب ابراہیم اسی سوسائٹی میں اکیلے کھڑے رہے، ساری مشکلوں کو برداشت کیا ہے لیکن اللہ کی راہ کو نہیں چھوڑا۔ اسی طریقے پہ جناب یوسف نے نہیں یہ کیا کہ وہ جا کے چھپ جائیں، قید میں بھی راہ خدا بتلاتے رہے۔ لیکن جو دلچسپ بات میرے ذہن میں اس جملے فی المقارہ صبورا میں آئی وہ یہ ہے کہ پہاڑوں کا سہارا نہیں لیتے بلکہ وہ پہاڑوں کا سہارا بن جاتے ہیں۔ تو یہ اصحاب کہف کا جو سلسلہ ہے یہ کیا ہے؟ اب کیا یہ اصحاب کہف کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا غور فرمائیے کہ کیا اصحاب کہف کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا سے بھاگ گئے تھے؟ نہیں، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، انہوں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی ہے اور انہوں نے اللہ کے لیے قیام کیا ہے۔ اس سورہ کہف سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آپ اپنا کام کیجئے، ذرا قابل غور جملہ ہے، آپ اپنا کام کیجئے، آپ اپنی طاقت استعمال کیجئے، جب آپ کی طاقت کی انتہا ہو تو بھی گھبرائیے نہیں، بلکہ اللہ پر یقین رکھیے کہ وہ اس میں بھی کوئی بہتر راہ نکالے گا۔ یہی امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے، اپنی طاقت خرچ کر دی ہے، اور جب اپنی طاقت خرچ کر دی ہے تو پھر ابھی اللہ کی طاقت کے سہارے پہ، اور اللہ نے اپنی طاقت استعمال کی ہے، اور پھر آج تک حسین ابن علی کی وہ مشن اور وہ زندگی کے اصول جاری و ساری ہیں۔
اب اصحاب کہف کے حوالے سے میں نے جو نچوڑ نکالا ہے وہ یہی ہے کہ وہ قرآن مجید جو کہتے ہیں وہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، انہوں نے 3 5 7 ہونے کے باوجود، اپنی قلت کے باوجود اپنا مشن جاری رکھا، اور جب اپنا مشن مکمل طور پر انہوں نے اپنایا، اور پھر اللہ نے کہا کہ آپ نے اپنا کام کیا اور میں اپنا کام کروں گا، یعنی آپ کا قیام اللہ کے لیے تھا اور میں اس قیام پر آپ کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ اور البتہ یہاں ایک بات واضح ہے کہ حفاظت کی ضمانت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو صبر کی ہمت بھی دیتا ہے اور قوت دیتا ہے۔ آپ اگر سورہ کہف کی آیت نمبر 14 کو پڑھیں تو انہی اصحاب کہف کے لیے پروردگار کا یہ ارشاد ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا، ہم نے ان کے دل مضبوط کیے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ارشاد پروردگار ہوا سورہ نمبر 18 آیت نمبر 14 کہ ہم نے، یعنی انہوں نے جب اللہ کے لیے قیام کیا اور کہا یہ ہے کہ ربنا، ہمارا وہ رب ہے جو رب السماوات والارض، جو زمین اور آسمان کا رب ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہمارے اوپر ان کا عقیدہ مضبوط ہو گیا تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اب دل مضبوط تھے تو ان مضبوط دلوں کے وجہ سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اور ان کی حفاظت عجیب طریقے سے کی ہے کہ کسی کو ان کے راز سے آگاہ نہیں کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ تو اب یہ ایک زیادہ تفصیل ہو گئی۔ وَفِي الْمَقَارِهِ صَبُورٌ، متقی وہ ہے جو مشکلات میں صبر سے کام لیتا ہے۔ اسی طریقے پہ اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں جناب یونس کو ایک سزا دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب یونس کو ایک معاذ اللہ اسی کو ہم یہ کہتے ہیں ترک اولا، یعنی جناب یونس کو جو کرنا تھا اپنے مقام سے ہٹ کے وہ کام کیا۔ اب جناب یونس تبلیغ کرتے رہے، قوم نہیں مانی، تو پھر مشکلات سے یا قوم کی نافرمانی سے بد دل ہو کر جناب یونس نے وہ شہر چھوڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا کہ میرے گناہ گار بندوں کو چھوڑ کے آپ چلے گئے، آپ اپنا کام کرتے، میں اپنا کام کرتا۔ تو جناب یونس وہاں اپنی گناہ گار قوم کو، نافرمان قوم کو چھوڑنے کی وجہ سے سزا کے مستحق ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ذریعہ ایسا بنایا کہ جناب یونس جو ہے وہ ایک مدت تک مچھلی کے پیٹ میں پھر گویا ایک قسم کی قید میں رہے۔ اب یہ کیا ہے کہ ایک قسم کا میں جو سمجھا وہ یہ ہے کہ جناب یونس نے جو ترک اولا کیا وہ یہ تھا کہ اپنی قوم کے تبلیغ میں جو مشکلات تھیں، ان مشکلات یا نافرمانیاں تھیں، ان کو قبول کرنے اور ان کو برداشت کرنے کے بجائے آپ نے وہ شہر، آپ نے وہ قصبہ چھوڑ دیا۔ تو اس حوالے سے زندگی کا ایک اصول یہ بنایا جائے کہ مشکلات سے ٹکرایا جائے، نہ کہ مشکلات سے گھبرایا جائے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں کہ جب فی الزلازل وقور، کہ جب سختیوں کے جھٹکے آتے ہیں تو وہ تنکے کی طرح ہوا کے جھونکوں سے اڑتا نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک مضبوط چٹان بن کے کھڑا رہتا ہے، اور جب وہ اس کو مشکلوں کا سامنا ہوتا ہے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ یہ اصل ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانی چاہیے۔ اور ان 3 جملوں میں سے آخری جملہ وہ خود ایک زندگی کا اصول ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَفِي الرَّخَاءِ شَكُورٌ، جب وہ اس کو سہولیات میسر ہوتی ہیں تو وہ اس وقت بھی خود کو نہیں بھولتا، نہ خدا کو بھولتا ہے نہ خود کو بھولتا ہے۔ اور جو خدا اور خود کو بھول جاتے ہیں ان کو تھوڑی سی چیز مل جائے تو وہ متکبر ہو جاتے ہیں، یا خدا کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقت میں زندگی کو اصول یہ اپنانا چاہیے کہ جب کچھ ملے تو اس دینے والے کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے دینے کی وجہ سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی کی طرف جناب امیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو فی الرخاء شکور،
جب اس کو چند سہولیات مل جاتی ہیں تو وہ رب کا شکر گزار رہتا ہے۔ اب شکر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ان کو کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اس کو ملا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو خرچ کرتا ہے۔ اگر یہ مرحلہ ہو تو یہ حقیقت میں ایک زندگی کو اصول ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بہت سا مال رکھتے ہیں لیکن اس کو خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں، یا اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو وہ متکبر بن جاتے ہیں۔ ہم نے بہت جگہوں پہ ایسا دیکھا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں لیکن ایک توقع رکھتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ اب یہ لوگوں کی تعریف کے لیے اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو یہ بھی حقیقت میں اس کے زندگی میں ایک کمزوری ہے۔ لہذا وَفِي الرَّخَاءِ شَكُورٌ، جس طریقے پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے اس کے دیے ہوئے میں اس سے پوچھا جائے کہ تو کیسے راضی رہتا ہے کہ میں اس کو خرچ کروں۔ لہذا ان 3 اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ مشکلوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، مشکلوں میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور اس شاعر نے بڑا خوب کہا کہ متقی حقیقت میں وہ ہوتا ہے کہ نہ سب کچھ لے لینے سے اپنے کو بھولتا ہے، نہ بہت کچھ دیے جانے پہ اپنے آپ کو بھولتا ہے، بلکہ ہر وقت وہ خود کو بھی یاد رکھتا ہے اور خدا کو بھی یاد رکھتا ہے۔ یہی ہے ہمارے اس زندگی میں دی جانے والی چیزوں کا شکرانہ، کہ جو دینے والے نے دیا ہے اس دینے والے کو بھی یاد رکھا جائے، اور جیسے وہ چاہتا ہے کہ خرچ کیا جائے ویسے خرچ کیا جائے۔ یعنی ہمیں کچھ مل جائے تو وہ ہمیں متکبر بنانے کے بجائے شکر گزار بنائے۔ اور شکریہ کا ایک طریقہ جو جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا وہ یہ کہ کم از کم یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کے خلاف استعمال نہ کرے۔ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کی عظمتوں کا صدقہ ان اصول زندگی کو اپنانے اور زندگی کا مقصد معین کر کے اس سفر کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔